کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو. سبحان اللہ اکبر. اور 1.25 کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو. آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے پرچہ پھینک دیا اور علی سے کہا علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو، دیگ چڑھا دو. اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی. پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے اور فرمایا معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا. یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے. تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا. اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا. جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا. پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے زیارت. ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے. عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوہ. آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی، مر گئی. اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، یافور. جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چیخ رہا ہے. آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئی. اللہ جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی. آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزبا جو طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے. اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. یہ قرآن کی آخری آیت اتری. تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. تیاری کرو. تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا. ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے. اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی. پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی. پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے. پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے منہ کے نیچے، اور اونٹنی کا لواب ابو بکرہ کے کندھے پر گر رہا تھا، یوں گر رہا تھا. انہیں ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا. تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں. مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے. تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے. اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا. ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے. اس 11 تاریخ کے خطبے میں آپ جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف
ربیعہ بن خلف، یہ آپ کے قریب کھڑے تھے، تو آپ ان سے کہتے ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے. لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی، اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی، مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر اسپیکر کے جا رہی تھی، اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا. خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا، سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی. تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں، جذبات میں، کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی. اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو. اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ پر تو پتا کہ بس اب جانا ہی ہے. تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا، اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا. فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو. یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے. جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام. ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا وہ بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا. دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے. جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر. خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا. میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا. کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے. سبحان، کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ. نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو. تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی. اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف. کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا. تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے دست و احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. اور سامنے صدیق بھی ہے،
اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو۔ تو اس امانت کو اٹھایا ہے اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے۔ 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے اور 14 کی صبح کو آپ مدینہ سے مکہ سے نکلے ہیں۔ 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 29 ربیع الاول کو 29 سفر، محرم سفر، یہ مہینہ 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے۔ آپ کو غسل دیا گیا 7 کنوؤں کے پانی سے۔ اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا، کس کے، سر میں درد تھا اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو تو یہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے اور ادھر سے مسلسل آہ و بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے دنیا کی تاریخ میں، یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز چھڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز اب ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ تو ابو بکر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔
تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کی صبح، 7 جون 633 عیسوی، 11 ہجری، فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں ہیں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ لیں گے۔ آیا کیا منظر ہوگا وہ، نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے، اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے، آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا، کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ، اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی، اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں، کہا یا رسول اللہ، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت اما عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے نیم دراز تھے اس حالت میں، یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ آئے کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیش ہے، جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے، سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے، تو کیسا گھر ہوگا؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا۔ کہنے کہ یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے، اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے۔ تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی، میں جا رہا ہوں۔ تو رونے لگی، پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں، رو میرے باپ صاحب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیا، ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں، خاموش آنسو بہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا۔ واہ یا رسول اللہ، کمال ہی کر دی۔ پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ اب آیا ہے میرے رب کا پیغام، تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا، کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد، جا پیغام، جا میرا پیغام دے میرے رب کو، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب، میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا، میرا ان پہ سایہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں،
اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، یا پتھر میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا صاعقہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا۔ میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، فریادیں ہیں، آہ ہے، نالے ہیں، رات کا رونا دھونا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے۔ الان خرت عینی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میرا کام ہو گیا۔ پھر جاتے وقت بھی امت کو ہی نصیحت فرمائی ہے، سارے دین کا خلاصہ دو باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک نہ خراب کرنا۔ حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں، اخلاق، نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، تسبیحات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، عبادات کا ذکر نہیں۔ عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبے ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی، اخلاق میں گھاٹا کھائے گی۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میرا آخری پیغام۔ بورے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ 100 میں 5 یا 10 زیادہ 10 لگا لو، 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے، مرد عورت میں، ورنہ چھوڑ گئے سب۔ اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، یہ صرف ایک ایمانکم کی طرف نہیں، یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے غریب، مسکین، مزدور، نوکر، ملازم، ملازمہ، گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، دفتر میں، کھیت میں، ان پر رحم کھانا، ان پر فرعون نہ بن جانا۔ اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کے ٹوٹ جائے تو عورت کہتی اوہ ڈونگا ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے فرج بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی فرج تو نے توڑ دی۔ مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا وہ گاڑی لگ گئی، اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا تجھے نظر نہ آیا، تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی۔ یہ خراش تو مٹ جائے گی، پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے، نہ دھو سکتا ہے۔ اوہ میرے بھائیو، کیا کریں؟ جب علم غلط ہو جائے نا، عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی، علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے۔ اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے، برائے روٹی ہے۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جانے والا بھی وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا۔ تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا، تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا۔ علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے۔ علم کی منزل غلط ہو گئی۔ تو میرے نبی نے دنیا سے جاتے بھی دعوت ہی دیتا چلا گیا ہے، دعوت ہی دیتا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جاتے جاتے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، جاتے جاتے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرتے مرتے بھی کرتے جاؤ، اللہ کا پیغام سناتے جاؤ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے سردار ظہور خان لغاری، یہ ہماری ذمہ دارہ جماعت میں، وہ
17 सितंबर 1999 हम रायमंड से फारिग हुए अपने अपने घरों को, वो गए घर। तो उन्होंने लाहौर में थे, वैसे तो देरा गाजी खान के थे, लाहौर में रिहाइश थी फैसल टाउन। तो वो उन्होंने मस्जिद में उनका बयान तय कर दिया, गश्त था तो वो गश्त का बयान कर रहे। उनका एक ही बेटा था, सामने बैठा था, तो कुछ 15-20 मिनट बयान चल चुका था। तो उन्होंने वो ये कह रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कहते कहते जान निकल गई और मर के गिरे, मर के सामने बेटे की गोद में गिरे। अल्लाह ताला ने फरमाया धड़म, दावत देते देते मर जाओ। तो बाद में हमारे एक साथी को मिले तो उन्होंने पूछा, सरदार साहब आपके साथ क्या गुजरी? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने, जब मेरी रूह अल्लाह के दरबार में पेश हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया और मुझसे फरमाया अपना बयान पूरा कर दे, अपना बयान पूरा कर दे। दुनिया का भी सरदार और आखिरत का भी सरदार, सरदार ज़हूर खान लगारी है। अल्लाह ने दुनिया का भी सरदार बनाया था, कबीले के सरदारों में से थे, और आखिरत का भी सरदार बनाया कि ज़हूर चल अपना बयान पूरा कर, ये मेरे फरिश्ते तेरे आगे हैं। तो मेरे भाइयों, उम्मत ये पैगाम पहुंचाना भूल गई है। मुद्दत हुई सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं, याद ही नहीं है कि दुनिया में फिरना, पैगाम रब्बानी को लेके दर दर सदा लगाना, घर घर नवाए वक्त बन जाना। हम हैं नवाए वक्त, अखबार नहीं है नवाए वक्त, हम हैं सदाए जमाना, हम हैं नवाए जमाना। ये उम्मत है नवाए वक्त कि अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं। कोई घर नहीं, कोई डर नहीं, जहां जिंदगी की शाम होती है वहीं मट्टी की चादर ओढ़ के सो जाते हैं, और कल हशर में अल्लाह इनको नबियों की शान के साथ खड़ा फरमाएगा। इल्म गलत हो गया, रोटी, इल्म का मौजू भी कभी रोटी रहा है, कभी इल्म का मौजू भी नौकरी रहा है। इल्म का मौजू शुऊर होता है, शुऊर खत्म कि दरवेशी बेअयारी है, सुल्तानी बेअयारी। ये तबलीग भूला हुआ सबक है, कोई नया सबक नहीं, पुराना है। लौट पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम, तो ये पुराना सबक है, कोई नया नहीं है। बीच में जमाना हुआ, भूल गए तो नजर आता ये क्या काम है, ये क्या बात है, ये क्या चीज है। ये वही है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे, ये वही है जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने खैरा उम्मतिन कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें हुवज तबाकुम कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मतन वसता फरमाया था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें लितकूनु शुहदा अला नास फरमाया था। ये उम्मत वासिता है, वासिता। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। सारी तफसीरों में इसका तर्जमा है एतदाल वाली उम्मत, एतदाल, हम तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाए। लेकिन वसता का लफ्ज अपने अंदर एक और मतलब भी रखता है, वासिता। वासता बेमाना वासिता, वासित। दो चीजों को जोड़ने के लिए जो दरमियान की चीज होती है उसको कहते हैं वासिता। तो मैं जबूती में बयान कर रहा था, जबूती अफ्रीका का मुल्क, इज्तिमा था, बयान कर रहा था, अरब भी आए थे, एक अरब आलिम भी मौजूद थे वहां। तो मैंने इसका तर्जमा किया कि हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है, एतदाल की बजाय मैंने तर्जमा किया हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है कि तुम जैसे नबी अल्लाह और बंदों में वासिता होते थे और बंदों को अल्लाह का पता बताते थे। तो ए पूरे वाला के ईमान वालों और ए हिंद सिंध के ईमान वालों, अब तुम नबियों के बाद उम्मत वासिता हो। अब जो जैसे नबी वासिता बनते थे, अब उनकी जगह तुम मेरे और मेरे बंदों के दरमियान वासिता हो। बयान के बाद वो अरब आलिम मेरे पास आ गए, कहने ये मतलब तूने कहां से बयान किया है? मैंने कहा अब ये छोड़ो मैंने कहां से बयान किया है, अब ये बताओ कि अरबी जुबान में इसकी गुंजाइश है कि नहीं है? कहने के गुंजाइश तो है और बहुत खूबसूरत है, और एतदाल के मतलब से ये ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये कुरान है, उसमें एहतियात जरूरी है। ये कुरान है, कोई और शेर होता, कोई और अरबी इबारत होती तो ठीक है, लेकिन ये कुरान है तो इसमें एहतियात जरूरी है। अगर किसी तफसीर में मिल जाए तो बहुत खूबसूरत मतलब है कि बुरे वाले के लोग क्या हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान वासिता हैं। बुरे वाले की औरतें क्या हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदियों के दरमियान वासिता हैं। ये लोगों को अल्लाह का पता बताते हैं, ये बंदियां अल्लाह की बंदियों को अल्लाह का पता बताती हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं देखूंगा। मैं वापस आया, तफसीरें ढूंढने लगा, मिला ही नहीं। तो सबसे पुरानी तफसीर तबरी, सबसे पुरानी तफसीर है तबरी, वो मैंने निकाली। कोई 8-10 सफ़े पर फैला हुआ है ये मजमून,
کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا، تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ یا اللہ، کوئی سند دے دے۔ اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا ڈاکٹر فوزی ابشر، ڈاکٹر فوزی الحمدللہ کام بن گیا۔ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و حوث ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزہ ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، نہ کرو تو ہمیں کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے۔ تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے۔ 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں قلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں قلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زیری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو۔ تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، بارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں،
ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل وار کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں، دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ اسٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے، 80 سال کا بوڑھا۔ تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں، 2 باتوں۔ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ، وہ تو کہے گا کم وقتو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں؟ تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں، سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں۔ تو جماعت سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہ اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء۔ یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی۔ کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اس سارے پیغام کا خلاصہ 2 باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ کس نے؟ تبلیغی جماعت نے؟ نہیں، کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا۔ نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے یا ساری امت پر فرض ہے؟
جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا۔ کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا۔ دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ ساری تعلیمات دو ہیں، دو۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہے۔ ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد۔ ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف۔ سارا بورے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مسلح آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ بورے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی۔ یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو، ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ۔ یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ یہ کم وقت تو ذریعہ بنا ہے تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتینا الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے۔ عورتوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو۔ اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔
جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے. کہا اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں. تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ تک رکھا. پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن، کم من عدخ رداہ ودار فیاہ لعبد دہداہ. اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے. خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نام پر. ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا یسالون الناس الحافا. یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے. بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں. یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم. دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد. اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی. وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا. وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے. وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا. کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو. کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی. کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا. وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے. کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر درد کٹ رہے ہیں. کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. اور سوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے. تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر پورے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے. تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس کمبخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں. مگر لعنت ہے تم پر تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی. واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو کہ ہم قتل کریں گے. اب پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں.
اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے ہیں تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر، تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش، اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخش جائیں گے، لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن نہیں، اور فرما رہے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16، باقی تو غلام تھے، جانیدار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے، اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے، پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور برے والے کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے پڑھ نہیں سکا، سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے نماز نہیں پڑھ سکا، ذمہ دار کہتا ہے میرا سفر ہو رہا تھا نگرانی کرتا رہا میں نماز نہیں پڑھ سکا، بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جانتی، اللہ آپ پہ بشکیسی۔ یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹوا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، عبادت پوری دنیا کو کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے، پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجی ولا حاجب یرشی ولا وزیر یؤتی، کوئی اس جیسا نہیں ہے، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغي، ارأف من ملك، اجود من سئل، اوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والظهير لا غني له، الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاه، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التضاب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے، یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں، یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں، توحید یہ ہے قل هو اللہ احد
اللہ الصمد، یہ توحید ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثر ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے۔ بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بلکھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے، احد احد ہے، احد احد ہے، دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے، پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے، سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے، چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے، تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے، مٹی انسان ہے، احد احد کی وجہ سے۔ مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا۔ آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لله المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين۔ یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے، ہنسا مذاق۔ اللہ 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 اکبر۔ ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی بری بات کر، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، جی چاند چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا۔ اللہ خوش ہوتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا۔ وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام دور پر، تو ایک چرواہا جنت کی چابی کا مالک بننے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے، ایسے مقام والا جس کے بغیر، جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے، ایسی امت والا۔ اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی، اللہ اکبر تشریح ہو رہی۔ انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائے اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے، اس سب سے اللہ بڑا ہے۔ یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں، ہاں ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے،
کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، کوسے خزا کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان، یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ عبادت، یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے، عبادت تو لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد، چھت۔ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے۔ انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا، جو آج زبانوں سے ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت پوست میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ سألت عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ،
فرض نماز ادا کرنا، تو اد الزکات المفروضہ فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت امداتک بابواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا۔ وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور لفظ کا استعمال کیا ہے اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے؟ خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایا تیری؟ اے معاذ، یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالی، دیکھ رہے ہو بھائی، آپ نے زبان نکالی، کماس یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انآخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلتک امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے۔ 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو۔ آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا، نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہماری جماعت گئی ٹوبہ ٹیک سنگھ، 95 کی بات، 95 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں۔ تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے۔ کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح جواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تمہیں مسجد میں نہیں دیکھے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ اور سنو
مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور ان کے لحاظ سے۔ ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دیکھ کر کہتا ہے سمجھو بڑا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ میں کہا تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اس سے اللہ کا پیغام آیا ہے، اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا؟ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا معاذ، یہ زبان، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ، تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، صرف زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اخلاق مٹ چکے ہیں، یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو، غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے، کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو رل اسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ اسلام کا مضبوط عمل جہاد، یعنی وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ کہ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، کہ حسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، کہ جی الحج، یا رسول اللہ حج، کہ حسن وما هو به، یا رسول اللہ روزہ، کہ حسن وما هو به، یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط، سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف، یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ، دین کا ہر عمل
اس کا حسن و جمال جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے. حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. اخلاق نہیں ہیں تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا. سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو. سہ جانا سیکھو، بھی جانا سیکھو. ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا، تقاضا بڑھتا جائے گا. ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو. کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی. میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں. اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے. تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ. اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سنتا ہے. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے. ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے. سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے. روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے. پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے. پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے. بیوی سے نہیں کرواتے تھے، خود کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کے انتہا کرتے، جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے. وہ حق ایسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں. حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں ماں باپ کے چکر میں. کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے. ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے. کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریک رات ہے. میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ بچہ ظالم ہے. میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں، ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے. کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے. جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غر کے دریا ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہوں 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا. تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے. یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں. ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی، باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا. جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا. یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے.
पागल दीवाने, ये जमीन तेरी है, तेरे बाप की है, तुझे अल्लाह ने दी है। तेरी जमीन तो 4 मरले भी नहीं, 4 गज भी नहीं, 4 हाथ तेरी जमीन है, जहां तुझे दबा के कीड़ों के हवाले कर दिया जाएगा और तहे खाक तू चूरा चूरा होके रह जाएगा। ये तेरी जमीन है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने उनका हक दिया, उनकी शादी की, शादी के बाद भी उन पे खर्च करता रहा तो उस पे जन्नत वाजिब हो गई। ये अखलाक हैं, ये अखलाक हैं, ये अखलाक हैं। ये दीन बता रहा हूं, दीन। सिर्फ नमाज रोजे का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ गश्त करने का नाम इस्लाम नहीं है। दीन का सिरा, दीन का आली, सबसे आला दर्जे का अमल बता रहा हूं। अच्छे अखलाक, दरगुजर, मोहब्बत और उल्फत, सह जाना, पी जाना, नफरत के जवाब में मोहब्बत, गाली के जवाब में दुआ, पत्थर के जवाब में दरगुजर, बुखल के जवाब में सखावत, तोड़ने वाले से जोड़ना, महरूम करने वालों को देना, ज्यादती करने वाले से दरगुजर करना। मेरा नबी फरमाता है, ये तुम कर लो, मेरी जमानत है, जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगा। माँ बाप सामने हो, फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप का आगे उफ न करना। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? कहा ये मेरे अल्लाह को पता है। अच्छा या रसूल अल्लाह कोई निशानी तो बताएं कब आएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, जब माओं को जलील किया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। जब बुरे वाले की माएं जलील होंगी औलाद के हाथों, तो फिर अल्लाह क़यामत को कायम कर देगा। हम तो अपनी ही आग में जल रहे हैं। अमेरिका से क्या गिला, यूरोप से क्या गिला, यहूदियों से क्या गिला, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मैंने खुद कांटे बखेरे हैं, मैंने खुद कीकर बोए हैं, अब मैं गंदम की आस लेकर क्यों बैठा हूं? मैंने खुद बबूल को बखेरा है, अब मैं कपास की आस लेकर क्यों बैठा हूं? जब मां का आंसू निकलता है दर्द से, अल्लाह का अर्श कांप उठता है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश जिंदा होते, और नहीं तो मेरी माँ तो होती कि माँ को देखा हुआ है, बाप को देखा नहीं है। 6 साल माँ के साथ गुजारे हैं, तो माँ महव नहीं हो सकी, माँ नहीं भूल सके, बाप तो ना देखा ना याद, माँ नहीं भूल सकी। हाय हाय, 57 साल गुजर गए हजरत आमना की वफात को, 57 साल। 6 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, 63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी हज पे जा रहे हैं। 57 बरस गुजर गए और आप 12,000 का काफिला लेकर निकले हज के लिए। तो उस जमाने की जो सड़क थी वो थी मदीना से मलल, मलल से रोहा, रोहा से अथाया, अथाया से अर्ज, अर्ज से अबवा, अबवा से उस्फान, उस्फान से मर्र ज़ारान और मर्र ज़ारान से मक्का। ये सड़क बताई है मैंने आपको, अब मेरे नबी के जमाने की सड़क। ये मुख्तसर है 200-250 किलोमीटर, ये उन्होंने लंबे चक्कर काट के सड़क बनाई है तो 425 किलोमीटर बनी है। फासला इतना नहीं, ये बीच में से काफिले चलते थे। अबवा एक वादी है, वादी खुली वादी है, वहां एक बस्ती, अब तो वो कस्बा बन चुका है, छोटा सा शहर बन चुका है। 57 साल गुजर चुके हैं। 12,000 के काफिले के साथ आप मलल पहुंचे, जुल्हुलैफा। वहां तो अल्लाह का हुक्म था क्याम करो, इसलिए क्याम किया, वरना काफिले निकलकर मलल आते थे। फिर मलल पहुंचे तो काफिला बढ़ गया, रोहा पहुंचे और बढ़ गया। रोहा में एक कुआं है जहां आपने क्याम किया और वहां रात गुजारी। एक कुएं के साथ खैमा लगाया गया, उस कुएं का 70 नबियों ने पानी पिया हुआ है। वहां से हज के लिए आने जाने के कि बनु इस्राइल के नबी भी हज मक्का में करते थे, हज मक्का में करते थे। नमाज पढ़ने का किबला था फलस्तीन बैतुल मक़दिस, लेकिन हज करने के लिए वो भी मक्का ही आते थे। आपने फरमाया जब आप हज पे जा रहे थे तो आप जब जोफा एक जगह थी, वहां से गुजरे, कहने ये कौन सी जगह है? कहा जी जोफा। तो आपने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ, इहराम बांधा हुआ है और कानों में उंगलियां देके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नगमा गाते जा रहे हैं। तो जब आप अबवा पहुंचे हैं तो ये काफिला 60-70 हजार का हो चुका है। इस काफिले के लिए अबवा की बस्ती में इंतजाम हो चुका है कि ये काफिला अबवा में जाके खैमज़न होगा। लेकिन आप चलते चलते जब माँ की कब्र के पास पहुंचे हैं तो आपने हुक्म दिया इधर ही खैमे लगा दो। और वो जो जगह है जहां मेरे नबी की माँ की कब्र है, वहां तो 70 आदमी नहीं बैठ सकते, 70 हजार को हुक्म दिया जा रहा है यहीं खैमे लगाओ। कि सन 2000 में मैं हजरत आमना की कब्र को ढूंढने निकला
اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا. عمرے کا عنوان تھا اور مکے میں ایک عرب سے بات کی, مجھے اپنی گاڑی دو. اس نے بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے, پہاڑوں میں ہے, راستہ نہیں ہے, جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتی, تو بڑی جیپ اس نے مجھے دی. تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے, سیدھے ابوا پہنچے. عصر کی ابتدا تھی, تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا ہوگا جی معلوم ہے. ہم کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں. کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے, ادھر پولیس ہے, پکڑ لیتے. اوہو, مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا, اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے, چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی. میری یہ حالت. ہم نے گاڑی موڑی, ایک پیٹرول پمپ آیا, میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر. غم کی وجہ سے نا, صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا. میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر. انہوں نے کھڑی کر دی. اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا کہ یا اللہ میری تو بڑی تمنا تھی, وہ کائنات کی ماں ہے, محمد بن عبداللہ کی نا, وہ کائنات کی ماں, وہ میری ماں ہے. میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں, کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی. ایک گاڑی آ کے پیٹرول پمپ پہ رکی, جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں نے ایک ساتھی سے کہا, اس کا نام سعید تھا, میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتا ہے. وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا. تو وہ اس کے پاس گئے, کہنے لگے اے صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتا. ادھر پولیس ہوتی, پکڑ لیتی. محبت کے آداب ہی نہیں جانتے. ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے, اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے. دونوں ہی ناجائز ہیں. توحید میں بے ادب ہو جانا نہیں, میرے اللہ کو پسند نہیں ہے, اور محبت میں قبروں پہ ہی سجدے کر لینا, یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے.